آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ بقرہ کی مزید 10 آیتوں کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا تھا، اس لیے کہ آپ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو کوئی کتاب چاہیے کہ جس کتاب کے تحت ہم اپنی زندگی گزارے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے 30 دن اور 30 راتیں، بعد میں اور 10 دن اس کے اندر شامل کر کے اس طرح سے 40 دن اور 40 رات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزے رکھتے اور 40 راتیں اللہ کی عبادت میں قیام اللیل میں گزارتے، حتیٰ کہ 40 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بات نہیں کی۔ تو اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم نے تو موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، لیکن تم نے اس کے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل بنی اسرائیل کے اندر سامری نام کا ایک شخص تھا، جس کا کام تھا وہ مورتیاں بنایا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ چونکہ کوہ طور پر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کے آپ گئے تھے، تو سامری نے کیا کیا، جواہرات کو لیا، سونے کو لیا، چاندی کو لیا، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر کے اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچہ بنایا، اور اس نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ دیکھو یہ ہمارا معبود ہے معاذ اللہ۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ تو حضرت موسیٰ پہاڑ پر تھے اور یہ لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تو اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ پھر اس کے بعد تم بچڑے کی پوجا تم نے شروع کر دی۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور تم ظالم تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے کہ تم نے شرک جیسا گناہ کیا، تو گویا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں تم نے ڈھکیل دیا۔ اور آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی۔ جب ان سے وہ گناہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کا یہ حال آپ نے جب دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، لوگوں کو ڈانٹا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں نرمی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، ذالک لعلکم تشکرون، معافی دی تاکہ تم احسان مانو، شکر ادا کرو۔ تو پہلے تو ان سے شرک جیسا گناہ ہوا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں موجود تھے، تو آپ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معافی عطا فرما دی، اور اللہ نے بتایا بھی کہ اس معافی تمہیں اس لیے دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ حضرت موسیٰ 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پر رہے، تو وہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ پتھروں کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب ہوا کرتی تھی حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو عطا فرمائی تھی، اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ والفرقان، اب یہ جو فرقان کا لفظ ہے یہ کتاب کے تعلق سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور فرقان کا ایک عمومی معنی جو مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرقان کا عمومی معنی یہ ہے کہ فرقان کہتے ہیں اس چیز کو
جو فرق پیدا کرتی ہے۔ تو یہ کتاب جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی، یہ کتاب فرق پیدا کریں گی حق میں اور باطل میں، اس لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یاد کرو جب اللہ نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنا، اور آگے فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب کیوں عطا کی؟ تاکہ بنی اسرائیل والے ہدایت پا جائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں عطا کی؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے تو فرق کرنا وہ شروع کر دے، ان کو فرق پتہ چل جائے کہ حق میں اور باطل میں دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ توریت اس لیے دی تاکہ تم حق اور باطل کے اندر پہچان کرنے لگ جاؤ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہا اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس لیے کہ اب تم تو شرک کے دلدل میں پھنس چکے ہو، تو اب تو تم نے اپنے جسم کو جہنم کے لیے تیار کر لیا، اب تمہاری روح ہے وہ تو جہنم کی غذا بننے والی ہے۔ کہا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لیکن آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ تم نے شرک کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، تو کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چلو اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اور آگے کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب بھلا کوئی انسان اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ تو دراصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب لوگوں نے شرک کیا اور بچڑے کی پوجا کی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہاری قوم اب بھی رجوع کر لے اور تمہاری قوم اگر توبہ کر لے تو ابھی بھی میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں گے، اور یہ قانون بن گیا جو بھی مرتد ہوگا اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہوگی، یہ قانون بن گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر کوئی بادشاہ اگر ہو کسی ملک کا، اور اگر کوئی انسان بادشاہ کا غدار ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر ملک کا غدار ہو جائے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلے جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیسے؟ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے اندر 4 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی، ان کے اندر اکثر لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا، لیکن ایک محتاط اندازہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ صرف 12,000 ایسے لوگ تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہیں کی، باقی تقریباً لوگوں نے، اکثریت نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ تو اب گناہ تو ان سے ہو گیا تھا، اللہ نے بتا بھی دیا اگر معافی چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ ہر قبیلے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے قبیلے والے کو قتل کرے، اس لیے کہ کوئی اگر دوسرے قبیلے کا کسی اور کے قبیلے کو قتل کرے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ قبیلے کے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ یہ ہے اس کا مطلب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو۔ تو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جو پاک تھے، انہوں نے شرک کرنے والے اپنے قبیلے والوں کو قتل کیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو قتل ہوئے لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ بخوشی خوشی قتل ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں احساس تھا، ندامت تھی، ان کے دل میں افسوس تھا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے،
اس لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. کہا اگر ہماری جان جاتی ہے تو جائے, لیکن کم از کم اللہ ہم کو اس گناہ سے معاف کر دے. تو انہوں نے اپنی جانیں دے دی. فاقتلوا انفسکم, آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اپنے آپ کو قتل کر لو, قتل کے لیے پیش کر دو, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, تمہارا رب یہی چاہتا ہے. آگے کہا فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. جب وہ لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی, جانیں انہوں نے دے دی, تو اللہ نے کہا فتاب علیکم, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, اس لیے کہ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. تو اتنے بڑے گناہ کی سزا قتل تھی, اور اللہ نے کہا جب تم نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیا تو ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی. لیکن جب اتنے لوگ قتل ہو گئے تو اب چونکہ وہ تو مرتد تھے جن کو قتل کیا گیا, اور جنہوں نے قتل کیا یعنی قاتل بھی اور مقتول بھی اب دونوں پریشان تھے, خاندان والے دونوں کے لیے پریشان تھے. اس لیے کہ یا تو وہ لوگ بچے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا, اور وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے ان کو فکر تھی کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی توبہ کے لیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی جانیں بھی چلی گئی اور توبہ بھی قبول نہیں ہوئی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کی, کہا حضرت موسیٰ سے کہا آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دی, کہا کم از کم اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. جو قتل ہوئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی, اور جو قتل ہوئے حالانکہ مرتد ہو چکے تھے, لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو شہید کا مرتبہ عطا فرمایا. اور جنہوں نے قتل کیا تھا اپنے ہاتھوں سے تو وہ تو قاتل ہوئے, لیکن اللہ نے کہا کہ تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے قتل کا. انہ هو التواب الرحیم, اس لیے کہ وہی تب سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 55 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لے. جب یہ لوگ قتل ہو گئے اس کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر. اللہ نے بلایا تھا ان کو, کہا 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ. کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ 70 آدمیوں کو لے کر کے آؤ طور پر, تاکہ ہم کو پتا چلے کہ ہاں ان کے دل میں ندامت ہے, ہم کو پتا چلے کہ ہاں ان کو اپنے گناہ کا احساس ہے. کہا 70 آدمیوں کو لے کر کے آؤ. حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کر کے جب وہاں پر گئے کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, تو جو 70 آدمی آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, کہ موسیٰ ہم اس وقت تک آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے رب کو نہ دیکھ لے, جب تک کہ ہم اپنے رب کو خدا کو نہ دیکھ لے. کہ تب تک ہم یقین نہیں کریں گے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے, تب تک ہم یقین نہیں کریں گے کہ اللہ نے آپ کو کتاب توریت دی ہے. کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جب خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو. تو انہوں نے جب یہ کہا تو پھر آگے فرمایا گیا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو تمہیں کڑک نے آ لیا. کڑک آسمان سے ایسی زوردار آواز, آسمان سے ایسی زوردار آواز آئی ہے کہ یہ جو 70 لوگ تھے کوہ طور کے پہاڑ کے اوپر, اس آواز کے اندر اتنی دہشت تھی کہ یہ 70 کے 70 لوگ وہی کوہ طور پر مر گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو کڑک نے تم کو آ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے وہ کڑک کو, تم اس کڑک کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے. پھر جب وہ آئی ہے تو اس نے تمہیں تباہ کر دیا, تم مر گئے. تو 70 آدمی مرے ہیں اس آواز کی وجہ سے. اب یہاں پر یا تو کڑک کا ذکر ہے یا تو بجلی کا ذکر ہے, یا تو انہوں نے کوئی بجلی دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے جس کی وجہ سے وہ مر گئے, یا تو پھر انہوں نے کوئی آواز سنی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا. جب یہ 70 لوگ مر گئے نا
تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا رہ گئے کوہ طور پر. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, کہا میرے مالک میں تو اپنی قوم میں سے یہ 70 لوگوں کو لے کر کے آیا تھا, اب جب میں واپس اپنی قوم کی طرف جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ موسیٰ تم تو ہمارے 70 لوگ لے کر کے گئے تھے لیکن واپس ایک بھی نہیں لا رہے ہو. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی, مولا میں واپس تو مجھے جانا ہے, میں جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا کہ وہ 70 لوگوں کا کیا ہوا. تو حضرت موسیٰ سے رب نے کہا تھا, موسیٰ پھر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا تھا, مولا جیسے تو نے انہیں مار دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی ان کو دوبارہ زندہ کر دے. تو اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا. مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا. لعلکم تشکرون, اس لیے کہ کہیں تم احسان مانو, شکر ادا کرو. تو یہ دیکھے ایک نبی کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ تاثیر ہوتی ہے. تو جب وہ زندہ ہو گئے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے, اس لیے کہ اب قوم کی طرف جانا ہے. تو پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے کہ میں اپنی قوم کی طرف جاؤں گا تو یہ واپس 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 57 میں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا, پہلے یہ مصر میں رہا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ, جب فرعون تباہ ہو چکا تھا غرق ہو گیا تو یہ مصر میں آباد ہو گئے. لیکن اب اللہ رب العزت نے ان کو ملک شام کی طرف جانے کا حکم دیا جہاں آج ارض مقدس یعنی بیت المقدس ہے, وہاں جانے کا اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا. تو پہلے تو یہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے, کہتے رہے کہ ہم اس زمین پر پلے بڑے ہیں, یہ چھوڑ کر کسی اور زمین پر جا کر کے آباد ہو جائے, اور وہ بھی ایسی زمین پر جائے جہاں پر ہم کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا, قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنا پڑے گا. قوم عمالقہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قوم عمالقہ ایسی قوم تھی جس کی لمبائی 70 گز ہوا کرتی تھی, جس کی چوڑائی 70 گز ہوا کرتی تھی. تو وہ ڈر گئے, کہا ہم قوم عمالقہ سے مقابلہ کریں گے, کہا ہم نہیں جاتے. لیکن آخرکار وہ راضی ہو گئے جانے کے لیے. جب وہ نکلے سب سفر پر, تو جب سفر پر نکلے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی, کہا مولا میری قوم مجھ سے شکایت کرتی ہے, اگر ان کو دھوپ لگتی ہے تو یہ مجھ سے شکایت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہتے وہ لوگ کہ ہم کو دھوپ لگ رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا. جب ان کو دھوپ لگتی تھی تو ابر آ جایا کرتا تھا, ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا, اور ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی, سایہ ان پر ہو جایا کرتا تھا. جب رات ہوتی تھی تو اب چونکہ چاند اور ستاروں کی اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا سفر مکمل طے کر سکے, تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے ایک مینار کو نازل کیا تھا جو ان کو روشنی دیتا اور راستہ بتایا کرتا تھا. کہ ہم نے تمہارے لیے ابر کو سائبان بنایا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا. تو یہ قوم جب وہاں پر نکلی ایسی جگہ پر پہنچی کہ جہاں پر نہ پانی ان کو ملا, نہ کھانا ان کو ملا, نہ کھیت وہاں ملا, نہ کوئی پھل ملا, نہ کوئی فروٹ ملا. جب کوئی چیز ان کو سامنے نظر نہیں آ رہی تھی تو بھوک بھی لگی تھی, پیاس بھی لگی تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اب آپ ہی کوئی انتظام کیجیے ہمارا, اس لیے کہ اب ہمارے پاس تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, کہا مولا میری قوم بھوکی ہے, پیاسی, انہیں کھانا اور پانی عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے منہ و سلوہ نازل کیا. یہ من جو ہے اس میں الگ الگ اختلافی روایات ہے, لیکن آپ کو بتا دوں من ایک میٹھی چیز ہوا کرتی تھی جو آسمان سے زمین پر گرا کرتی تھی. اور ایک شخص کے لیے کتنی آتی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک شخص کے لیے آسمان سے من یعنی میٹھی چیز کتنی آتی تھی؟ اگر ہمارے زمانے کا کوئی انسان ہوگا تو وہ کھائے گا, بہت ہوا تو چھٹاک کھائے گا, پوسیر کھائے گا, اتپاؤ کھائے گا. لیکن اس زمانے کے اندر من آسمان سے ایک انسان کے لیے 4 کلو نازل ہوا کرتا تھا ایک دن کے لیے. تو یہ من تھا جو آسمان سے آتا, یہ میٹھی کوئی چیز ہوتی. اور سلوہ کے تعلق سے
اکثروں کی یہی روایت موجود ہے کہ سلوا ایک پرندہ ہوا کرتا تھا جو شام کے وقت میں ہوا کے ساتھ ان کے لشکر کی طرف آ جایا کرتا تھا. پھر بنی اسرائیل کے لوگ اس کو تیر سے اس کا شکار کرتے تھے اور اس کو بھون کر کے کھاتے تھے. تو اللہ آسمان سے یہ دو چیزیں نازل کرتا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ. یہی آسمان سے آنے والی چیزیں, یہ سلوا جو تمہیں دیا جاتا ہے, یہ ستری چیزیں کھاؤ. آگے فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا, ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. یہ کیسے واقعہ ہو گیا؟ تو دراصل منا و سلوا پورے ہفتے کے اندر اتوار سے لے کر کے جمعہ تک نازل ہوتا تھا, لیکن سنیچر کو نہیں آتا تھا. لیکن البتہ جب جمعہ کے دن آیا کرتا تھا منا و سلوا, تو وہ 2 دن کے لیے آیا کرتا تھا, اور ان کو اجازت تھی کہ تم 2 دن کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھ سکتے ہو. 1 دن کے لیے مطلب ایک تو جمعہ کا دن ہو جائے گا تمہارے کھانے کا, اور سنیچر کے دن کے لیے تم اس کو اٹھا کر کے رکھ سکتے ہو, اس لیے کہ سنیچر کو وہ نازل نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ قوم نے کیا کیا, ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا, پتہ نہیں یہ کل آئے گا نہیں آئے گا, پرسوں آئے گا نہیں آئے گا. تو یہ قوم نے جمع کرنا شروع کر دیا اور اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا. جب یہ جمع کرنے لگ گئے, اللہ کے دینے پر ان کا یقین کمزور ہو گیا, تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے منا و سلوا نازل کرنا بند کر دیا. اس لیے کہ وہ بچ جایا کرتا تھا, جمع کر لیتے تھے تو بچ جایا کرتا, بچ جاتا تو سڑ جایا کرتا تھا. تو پھر اللہ نے وہ بند کر دیا. تو اسی کا ذکر اللہ نے یہاں کیا, وما ظلمونا, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑا, ولکن کانوا انفسهم یظلمون, انہوں نے تو خود اپنی جانوں کا بگاڑا ہوا ہے. اگر وہ اللہ پر یقین کرتے اور منا و سلوا کو اگر وہ کھاتے, اگر بچاتے نہیں, تو اللہ تو ان کو اور دینے والا تھا. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 58 میں خدا نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ. کس بستی میں؟ یہی ارض مقدس کا ذکر ہے. مصر سے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ملک شام کی طرف جائے جہاں بیت المقدس کی سرزمین ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. وہ زمین ایسی تھی کہ جہاں پر بڑے درخت تھے, پھل پھول تھے, باغات تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر جب تم جاؤ گے تو تمہارا من چاہے تم وہاں پر کھا سکتے ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں من چاہے بے روک ٹوک کھاؤ. رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو. جب وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تم داخل ہونا دروازے میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. لیکن یہ قوم نے کیا کیا, سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اللہ نے اتنی ان کے اوپر کرم نوازشیں کی تھی لیکن پھر بھی وہ سدھرے نہیں. اللہ نے کہا تھا سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا, لیکن یہ قوم رینگتے ہوئے داخل ہوئی, اندر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئی. اور اللہ نے فرمایا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, جب دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, اور جب داخل ہونا تو اور ایسے کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب داخل ہونا تو یہ کہنا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور داخل ہوتے ہوئے کہو ہمارے گناہ معاف ہو, ہماری خطائیں بخش دے. وہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب داخل ہونا تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا. اللہ نے کہا تھا حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہمارے گناہ معاف ہو, ہمارے گناہ معاف ہو. لیکن وہ قوم نے حِطَّةٌ تو نہیں کہا, بلکہ مذاق کے طور پر اس قوم نے حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا. مذاق کے طور پر اللہ نے تو کہا تھا حِطَّةٌ کہنا, لیکن انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا, جس کا معنی ہوتا ہے بال میں دانا. تو اللہ کی آیت کا مذاق انہوں نے بنایا اور حِطَّةٌ کہنے کے بجائے حبۃ کہہ کر اندر داخل ہونے لگے. اللہ نے کہا تھا سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا تو وہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہونے لگے. تو پھر اللہ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دے. اگر کوئی توبہ کرے گا, کہے گا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, ہمارے گناہ معاف ہو, ہماری بخشش ہو, کہے گا اگر کوئی ایسے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیک اعمال کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 59 میں خدا نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی, اسی کا ذکر ہے. اللہ نے کہا تھا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہتے ہوئے اندر داخل ہونا,
لیکن خدا نے یہاں کہا فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بات بدل دی، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی وہ بات انہوں نے بدل دی۔ پھر کہا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کے بے حکمی کا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ ان کا بدلہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بے حکمی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور اس طاعون کے عذاب میں ایک ساتھ کے اندر، ایک لمحے کے اندر اس طاعون کی بیماری نے بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو تباہ کر دیا تھا۔ 70,000 لوگ مر گئے تھے طاعون کی بیماری میں۔ تو دیکھو ایک حکم کی اگر اللہ کی نافرمانی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ نہ جانے ہم کتنے اللہ کی حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا کہ اللہ نے اجتماعی طور پر عذاب اس امت پر نازل نہیں فرمایا۔ اور آخر آیت آج کے درس قرآن کی اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 60 میں ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب وہ اس میدان میں پہنچے جہاں کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میری قوم کے لیے پانی چاہیے، تو خدا نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پھر کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں 12 چشمے بہہ نکلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اپنا عصا مارا پتھر پر، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے بہ کر نکلنے لگے، اور پھر خدا نے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ جب وہ 12 چشمے اس سے نکلے نا، تو چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے والوں نے ایک ایک نالی پکڑ لی اپنی پانی کے لیے، ہر قبیلے نے ایک ایک گھاٹ اپنا پکڑ لیا اور اسی سے پورا قبیلہ پانی پینے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو خدا کا دیا ہوا، کھاؤ پیو خدا کا دیا ہوا ہے، یہ منہ و سلوہ کھاؤ، یہ پانی پیو جو پتھروں سے نکل رہا ہے، یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت گھومو، یہ کھاؤ زمین کے اندر سے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، آسمان سے نازل کر رہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ زمین میں فساد پیدا مت کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے یہ پوری 10 آیتوں میں اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا تھا کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا، تو عصا مارنے کی برکت سے اس کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ نے میرے حبیب کو اس سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اگر پتھر پر عصا مارے تو پانی نکلتا ہے، ممکن ہے پتھر سے پانی نکلنا، اس لیے کہ پہاڑوں میں جا کر کے دیکھو پتھروں سے ہی پانی نکلا کرتا ہے، لیکن کیا کبھی تم نے گوشت سے پانی نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں نکلتا ہوا دیکھا نا۔ تو اسی کا ذکر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ میرے نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا اس کی تو بات نرالی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا تھا، جب پانی ختم ہو گیا تھا جنگ کے اندر، تو میرے مصطفیٰ نے مشکیزے میں انگلی ڈالی تھی، تو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو چکے تھے۔ اسی کا ذکر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، اور ان کا تو یہ قول تھا، لیکن آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا وہ بڑا ہی پیارا شعر جو بڑا ہی مشہور ہے، آپ فرماتے انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انگلیاں پائی
وہ پیاری پیاری جس سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری۔ تو یہ مصطفیٰ کی شان و عظمت ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ مقام دیا کہ آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے، اللہ نے تمام اختیارات مصطفیٰ کو دنیا کے اندر عطا فرمائے ہے۔ تو یہ 10 آیتیں تھی جو ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اللہ ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔